اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک دو ویکس کے بعد جنرل ٹاپک پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، ایجوکیشن سے متعلق۔ اس میں چاہوں گا میں کہ وہ ساری باتیں انکلوڈ کروں جو ٹیچرز، پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اور مینجمنٹ کے متعلق کوشش کروں گا، کیونکہ یہ لیکچر ذرا میرا تھوڑا بڑا ہوگا اور کافی واسٹ ٹاپک ہے، کیونکہ اس میں سب کو ڈسکس کرنا ہے۔ جنرل پرابلمس جو ہیں ایجوکیشن کے اور سچویشن کے مطابق ملک کی ایجوکیشن کی، اور جیسے یہ کرونا کی وجہ سے بہت ڈسٹربنس رہا ایجوکیشن میں گزشتہ سالوں میں۔ اب خدا کا شکر ہے، اللہ کرے کہ ایجوکیشن ڈسٹرب نہ ہو۔ میں چاہوں گا کہ جو میں نے اپنے 3 لیکچر، ایک تو جنرل لیکچر تھا انٹروڈکٹری، ایک پیرنٹ ٹیچرس کے بارے میں تھا، ایک ٹیچرس سے ریلیٹڈ تھا، ایک اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ تھا، ایک پیرنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور اب یہ ایک میں جنرل لیکچر دینا چاہ رہا ہوں۔ اس میں تمام ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پرابلمس یا ان کا سلوشن یا ان کے بارے میں کچھ اظہار کرنا چاہتا ہوں اپنے خیالات کا۔ سب سے پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو انڈر ہے ایجوکیشن منسٹری کے، ایجوکیشن منسٹر جو ہوتا ہے اس کے انڈر میں ڈائریکٹوریٹ آف اسکولس ایجوکیشن اور تمام ایجوکیشن، یونیورسٹی لیول، کالج لیول، اسکول لیول، سب اس کے انڈر میں آتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے ایجوکیشن کہ اس کے بغیر، یہ اگر اچھی ہوگی ایجوکیشن تو ملک ترقی کرے گا، اور اگر یہ ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہم مینٹین نہ کر سکے تو ملک کی ترقی سلو ہو جاتی ہے اور مشکل ہوتی ہے ملک کو ترقی کرنے میں۔ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں۔ اس لیے ایجوکیشن کی جو امپورٹنس ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا، میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صحیح نہیں ہے یا منسٹر آف ایجوکیشن نہیں، سب اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ڈائریکٹر آف اسکولس ایجوکیشن جو ہے وہ اسکولس کے لیول کی ایجوکیشن کی نگرانی کرتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے، وہ نہ صرف گورنمنٹ بلکہ پرائیویٹ اسکولس بھی ان کے انڈر میں آتے ہیں، اور سب وہ جو ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو سب نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، گورنمنٹ اسکولس نے بھی اور پرائیویٹ اسکولس نے بھی۔ گورنمنٹ اسکولس کے بھی بچے، پرائیویٹ اسکولس کے بھی بچے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، ایس ایس سی پارٹ 1 کلاس 9، ایس ایس سی پارٹ 2 کلاس 10، ان دونوں میں، اور وہ اس کے ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن اور بورڈ کے مطابق جس طرح سے وہ ایگزام، جس
9th में जिन पेपर्स का एग्ज़ाम देना है, फिर 10th में जिन पेपर्स का एग्ज़ाम देना है, ये सब बोर्ड और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कोऑर्डिनेशन से तय करते हैं। इसके मुताबिक स्कूल्स ने एजुकेशन देनी होती है अपने बच्चों को। प्राइमरी से 5th क्लास के बाद से सेकेंडरी सेक्शन शुरू हो जाता है, तो वो 6 से लेके 9 तक, 8 तक जो पढ़ाया जाता है, वो 9th और 10th के सिलेबस के को देखते हुए 6 से लेके चलते हैं, 6, 7, 8, 3 साल उसकी जो बेस है उसको बनाते हैं बच्चे का, ताकि वो 9th में उन सब्जेक्ट में जो टॉपिक उस 9th में और 10th में है और जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हो जब 9th में आए। तो ये 3 साल जो होते हैं, 6, 7, 8, ये स्कूल्स की जिम्मेदारी है कि उस सिलेबस के मुताबिक इनको ट्रेंड किया जाए। 3 साल वही सब्जेक्ट रखे जाएं और वो उस तरह उसी से रिलेटेड बुक्स हों, यानी वो बुक्स सेलेक्ट करें, वो बुक्स रखें जो गवर्नमेंट ने आपको दी हैं। वही इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम होते हैं स्कूल, जो प्राइवेट होते हैं सारे, तो इंग्लिश में भी आती हैं वो बुक्स, तो वो इंग्लिश में उन्हें वो टीच करें। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल उर्दू मीडियम्स ही हैं, वो उर्दू में पढ़ाया जाता है उन्हें। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। मगर सिलेबस वही होना चाहिए जो 9, 10th को टारगेट बनाकर रखा जाए। हम मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स जो हैं अपनी मर्जी की बुक्स चल लगाते हैं और वो करवाते हैं। होना मकसद सबका एक ही चाहिए कि जो 9, 10th का जो सिलेबस है और जो 9, 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं और 9, 10th के जो टॉपिक्स हैं उनकी बेस 6, 7, 8 में बन कराएं, ताकि वो वहाँ जाए जब 9th में और वो सब्जेक्ट पढ़ें और उन टॉपिक को पढ़ें तो उसकी उनकी नॉलेज हो। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का टीचर रहा हूँ और अभी भी गाइड करता रहता हूँ, तो मैं ये कहूँगा, जैसे मैथमेटिक्स में मैंने अपने एक लेक्चर में सेट की डेफिनेशन बताई। अब सेट की डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उसे वो करें, इम्प्रूव करें। सेट्स, काइंड्स ऑफ सेट्स, अब सेट्स और काइंड्स ऑफ सेट्स आप एक्सप्लेन करें। काइंड्स ऑफ सेट्स जब आप बताएंगे तो काइंड्स ऑफ नंबर्स भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेंगे, नंबर लाइन भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। जब तक ये नंबर लाइन, काइंड्स ऑफ नंबर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स का इसलिए ज़्यादा वो करता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट ये रहा है। तो मकसद हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है, चाहे वो इस्लामियात हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिस्ट्री हो। उस उनके सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो इस सब्जेक्ट वाले हैं, उनको नॉलेज है उसके, उनको पता है कि हिस्ट्री में कहाँ से लेके चलना है, किस तरह से लोअर क्लासेस में पढ़ाना है। और क्योंकि वो टारगेट उनका वही है कि 9th और 10th में क्या टॉपिक है, उन्हीं की बेस आपने शुरू करनी है 6 से, ताकि वो जब 9th में जाएं तो उनकी इतनी नॉलेज हो कि वो जब वो 9th के लेवल पे जब वो बताया जाए तो वो समझ सकें। हर सब्जेक्ट के अलग अलग तरीका है मेथडोलॉजी का, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है। इंग्लिश का मेथड ऑफ टीचिंग डिफरेंट है मैथमेटिक्स की टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग से।
اسی طرح جو سائنس کے میتھڈ آف ٹیچنگ ڈفرینٹ ہے ہسٹری کے میتھڈ آف ٹیچنگ سے. تو یہ چیز ٹریننگ کالجز میں، بی ایڈ میں، سی ٹی میں، جو لوور کلاس پہ سی ٹی پہ سمجھایا جاتا ہے، سیکنڈری اسکولس کے لیے بی ایڈ میں، یہ سارے وے ہاؤ ٹو ٹیچ میتھمیٹکس، ہاؤ ٹو ٹیچ ہسٹری، ہاؤ ٹو ٹیچ انگلش، ہاؤ ٹو ٹیچ اردو. لینگویجز کی وہ ہوتا ہے میتھڈ ایک ہوتا ہے، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ اردو ہو، یا کوئی سندھی ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، اس کا میتھڈ آف ٹیچنگ سیم ہوگا. سائنس کا میتھڈ آف ٹیچنگ ڈفرینٹ ہوگا. وہ لائک فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کا جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے وہی سائنس کا میتھڈ آف ٹیچنگ ہوگا. اسی طرح سے میتھمیٹکس کا ٹیچنگ ڈفرینٹ ہے. دیکھیے ہر سبجیکٹ کی اپنی امپورٹنس ہے. میں کہوں جی نہیں بس میتھمیٹکس اور فزکس کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے، میں کہوں جی یہ اس پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، نہیں. تمام سبجیکٹ کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے. آپ اسلامیات کو وہ نہ کریں، اسلامیات تو بھائی ہمارے پڑھ لیں گے جی، اردو ہے، اردو تو ہماری مادری زبان ہے. نہیں جی، اردو انگلش سے مشکل ہے. اگر آپ دیکھیں گرامر، آپ کو انگلش کی گرامر اچھی آ جائے گی، ایزی ہے، سمجھ میں آ جائے گی، مگر اردو کی گرامر بہت مشکل ہے. کیونکہ اردو کی گرامر پہ کوئی زور ہی نہیں دیتا، پڑھتا ہی نہیں ہے، مطلب ایسے ہی نہیں، بہت مشکل ہے. اس کی بھی بہت ضرورت ہے پڑھنے کی. تو ایسا ہے کہ ہم اردو تو بولتے ہیں بڑے آرام سے، لکھتے بھی ہیں، مگر میں نے نوٹ کیا ہے اور ٹیچرس سب حضرات کو پتہ ہے کہ جو تو انگلش میڈیم میں ہوتے ہیں اور بچے، اور جو ان کی اردو ویک ہوتی ہے، انہیں اردو نہیں لکھنا آتا جی، اردو کے ہجے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. انگلش میں وہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ سارے سبجیکٹ وہ انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی آٹومیٹک انگلش بہتر ہوتی ہے اردو کے مقابلے، کیونکہ اردو لکھنا پڑتی ہے انہیں صرف اردو میں. تو یہ سارے وہ ہیں، مگر ان سب میں بیلنس رکھ کر سلیبس بنانا چاہیے. کریکلم جو اسکول کا، ہر اسکول انڈیپینڈنٹ ہے، مگر اس کا ٹارگیٹ وہی ہے سب کا کہ جو 9th اور 10th کے جو سبجیکٹ ہیں، جو سلیبس ہے، اس کے مطابق پڑھائے. ان 6، 7، 8 میں انہی بکس کو پڑھائے جو ان سے ریلیٹڈ ہیں. ظاہر ہے ایزی ہوں گے 6 کے بک، اس کے بعد 7th کی ہوگی. گورنمنٹ کی جو بکس ہیں بہت اچھی ہیں، میں نے دیکھی ہیں جی. ہر سبجیکٹ ایسا نہیں ہے میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی آپ اپنی، یہ تو کچھ اسکولس ایسے ہیں جو کچھ ڈفرینٹ شو کرنے کے لیے مختلف مہنگی بکس لگا لیتے ہیں، حالانکہ ان کا معیار وہی ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی بکس کا ہے. بلکہ گورنمنٹ کی بکس جو ہے اب ایسی آ گئی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے 9th 10th میں، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہی ہیں وہ بکس. تو دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب بس گورنمنٹ کی ہی بکس لگائیں، کیونکہ لگی ہوئی ہیں مختلف اسکولوں میں مختلف پبلیشرز کی بکس. میں کسی کو نہ وہ کر رہا ہوں کہ نہیں جی یہ نہیں پڑھائیں، یہ پڑھائیں. آپ جو پڑھا رہے ہیں مقصد آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ جو 9th 10th کا جو سلیبس ہے وہ تو وہی بک ہے نا جی، اس پہ تو کوئی چوائس ہے نہیں آپ کے پاس. بورڈ کی جو بک ہے پرسکرائب وہی پڑھانا ہے آپ نے 9th میں بھی اور 10th میں بھی. تو اس لیے 8 تک آپ آزاد ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں تو
وہ بھی ایسی ہی بک چوز کریں کہ جس میں ان کا بیس ہو، ان ٹاپکس کا بیس یہاں ہو. بات یہ ہے. ابھی میں اصل میں بہت بزی تھا، کچھ اسکولس کے میرے پاس کوائریز آئی تھیں، کچھ تھا، وہ میں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. اور وہی کیا، مطلب میری جو اسپیشلٹی ہے وہ ماڈل لیسن ہے. ماڈل لیسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر میتھمیٹکس کا ہے یا فزکس کا ہے یا سائنس کا ہے. میں ماڈل لیسن ان 3 سبجیکٹ میں دیتا ہوں بھائی. میں کہوں کہ میں تو اسلامیات میں بھی دے دوں گا یا ہسٹری میں بھی دے دوں گا ماڈل لیسن، تو نہیں، سوری، میں صرف میتھمیٹکس، فزکس اور سائنس، ان 3 سبجیکٹ میں ماڈل لیسن دیتا ہوں. ماڈل لیسن کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جو ٹیچر پڑھا رہا ہے سبجیکٹ، وہ اپنا کوئی اچھا ٹاپک جو چاہتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اسے کیسے پڑھانا ہے، وہ سمجھتا چاہتا ہے. چاہے وہ فیکٹرائزیشن ہو، چاہے وہ سیٹ ہو، چاہے وہ گراف ہو، چاہے وہ کوئی بھی ٹاپک ہو، میتھس کا، فزکس کا ہو، موشن کی ڈیریویشنس ہوں، وہ ہو، ڈیفینیشنس ہوں، لاز آف موشنس ہوں، لائٹ کے چیپٹرس ہوں، ٹوٹل انٹرنل، جو بھی ٹاپک ہو وہ چوز کرے، وہ مجھے بتائے کہ سر یہ آپ ایکسپلین کریں کلاس میں. میں جب ایکسپلین کروں تو نہ صرف وہ صاحب بیٹھے کلاس میں، بلکہ جو بھی ٹیچر سائنس کے وہ سب بیٹھ سکتے ہیں. جو بھی ٹیچر میتھمیٹکس کے، اگر میتھمیٹکس کا ہے تو سارے ٹیچر میتھمیٹکس کے بیٹھ جائیں. ایسا وہ چوز کرے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیچر میتھمیٹکس کے فری ہوں اس پیریڈ میں، ایسا وہ کریں. تو وہ دیکھے سے مجھے آبزرو کریں، میں پڑھاؤں گا بچوں کو، کوئسچن میں بچوں سے ہی کروں گا اور بچے ہی انوالو ہوں گے میرے ساتھ. وہ صرف آبزرو کریں ہاؤ آئی دس. ایسا میں نے کیا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ کچھ اسکولوں نے مجھے انگیج کیا، میں دے چکا ہوں لیکچرز ابھی بھی، تو آپ لوگ اس سے ٹائم لے سکتے ہیں. بیسٹ ہوتا ہے سیٹرڈے. جن اسکولوں میں سیٹرڈے کی چھٹی ہوتی ہے وہ سیٹرڈیز کو ٹیچرز کے ساتھ میرا ورکشاپ کروا سکتے ہیں. اور نیچرلی ماڈل لیسن تو ورکنگ ڈے میں ہی ہوگا. ورکشاپ کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹیچرز کو ایکسپلین، وہ مجھے بتائیں گے کہ یہ سر ہمیں یہ ڈیفیکلٹیز ہیں، ہم ان کو وہ کہیں گے اور یہ ٹاپک آپ ذرا اگر ٹیچ کریں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جی، میں بھی اب ایسا نہیں ہے کہ میں جاؤں اسکول میں اور وہ ایک ٹیچر بولے آپ یہ ذرا یہ ایکسپلین کر دیں. نہیں، جیسے میں ہمیشہ اپنے ٹیچرز کو یہ گائیڈ کرتا ہوں، فرسٹ یو پلان یور لیسن دین ڈیلیور دیم. اسی طرح سے جب وہ ٹیچر مجھے کہے گا اس ٹاپک کو پڑھاؤ تو دین آئی ول پریپیئر دا لیسن فار دا اسٹوڈنٹس، ناٹ فار دا ٹیچر، فار دا اسٹوڈنٹس، اینڈ آئی ول ٹیچ دا کلاس اینڈ ٹیچرس آبزرو می. میں کہوں کہ میں گیا ہوں آج، آپ سر آپ یہ ذرا یہ پڑھا دیں، پڑھا تو دوں گا میں. ہر ٹیچر پڑھا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھا سکتا میں. یہ ذرا فیکٹرائزیشن کا یہ کوشچن ایکسپلین کر دوں گا میں. مگر جو بات پلاننگ سے ہوتی ہے اور وداؤٹ پلاننگ میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی چاہے کتنے ایکسپیرینس ہے. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا میرا 45 ایئرس ایکسپیرینس ہے. میں 1975 سے 90 تک تو ٹیچر ہی رہا ہوں نا بھائی. 89 تک تو میں ٹیچر ہی رہا ہوں، میتھمیٹکس کا اور فزکس کا گلستان اسکول میں 10th کو پڑھاتا رہا. اور
اس کے بعد میں پرنسپل بنا تو میں نے ٹیچنگ ختم نہیں کی جی. ایک کلاس کو میں ہی ٹیچ کرتا تھا میتھمیٹکس. پھر ایک ہی سبجیکٹ پڑھانے لگا تھا. پھر میں فزکس میں نے تو اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا ایڈمنسٹریٹو پرابلمس کی وجہ سے. تو میں میتھمیٹکس پھر بھی پڑھاتا رہا. اور یہاں بھی کسٹم پبلک اسکول میں بھی میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جس کو میں وہ پڑھانے میرے کو ابھی کئی اسکولوں میں نے لیکچرز دیے ہیں، ماڈل لیسن بھی دیے ہیں اور ورکشاپس بھی کیے ہیں. کوئی ٹیچرس اگر میں نے کے ایم اے اسکول ہے کھارا در میں، اس میں 200 ٹیچرس تھے. ان کو تقریباً 8 days تھا. پہلے 200 ٹیچرس سب تھے ایک ہال میں، ان کو سب کو میں نے کیا. پھر بائیفرکیٹ کیا، کلاس وائز کیا، سبجیکٹ وائز کیا، پرائمری، سیکنڈری، وہ سبجیکٹ. پھر اس کے بعد اور میں ٹیچرس کو انچارج بناتا رہا اور ان کو ایکسپلین کرتا رہا ہر سبجیکٹ. تو دیئر از اے وے. تو یہ بہت پرانی بات ہے. میں نے کے ایم اے اسکول میں یہ کیا ہے، اور بڑا اسکول ہے، اس میں بہت بڑا اسکول ہے. اور اس میں اب جب بتائیں نا 200 ٹیچر جہاں ایک ساتھ وہ شروع ہوں، اور پھر میں نے اس کو پھر وہ کر کے بائیفرکیٹ کر کے انہیں پھر سب کو سیٹ کیا، اور پھر سب کو سبجیکٹ میتھمیٹکس یہ وہ. اور پھر ان میں سے ہی ہسٹری کے اچھے ٹیچر کو چوز کیا، اور ہسٹری ان کو انگلش، اردو سب کے. میں کہوں کہ میں نے انگلش کا ورکشاپ کیا یا اردو کا کیا ورکشاپ، یا اس طرح تو میں غلط کہوں گا. میں نے انہی کے ٹیچرس میں سے جو اچھے ٹیچر تھے اور سینئر ٹیچر تھے، ان کو وے آف ٹیچنگ بتایا. انہوں نے پھر دوبارہ اپنے جونیئرس کو وہ ٹرینڈ کیا. دس از دا وے. میں کہوں کہ میں ہر سبجیکٹ کا ماہر ہوں، اور ہر سبجیکٹ کو نہیں جی. میں میتھمیٹکس اور فزکس جو میں پڑھاتا رہا ہوں، اور موسٹلی میں نے میتھمیٹکس پڑھائی ہے. میں کہوں کہ جی میں تو بالکل بغیر تیاری کے بولے آپ کیا پڑھانا ہے بتائیں، تو وہ میں غلط کہوں گا. میں خود کہتا ہوں کہ آپ پہلے پریپیئر کریں اور پھر پڑھائیں. بغیر لیسن پلاننگ کے ایک چاہے میں 45 ایئرس ایکسپیرینس ہے، میں پڑھاؤں میتھمیٹکس کا ایک ٹاپک بغیر پلاننگ کے، اور ایک جونیئر ٹیچر جس نے ابھی 2 سال بھی ہوئے ہیں ٹیچنگ کرتے ہوئے، اور وہ پلان کر کے پڑھائے تو وہ زیادہ اچھا پڑھائے گا مجھ سے. میں خود کہہ رہا ہوں بھائی، بغیر پلاننگ کے ٹیچنگ کرنا صحیح نہیں. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے ٹیچر کی، اگر کوئی بغیر پلان کے بغیر سوچے سمجھے پڑھا رہا ہے. کئی ٹیچر تو آتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی ہاں جی کیا پڑھانا ہے، کل کیا پڑھایا تھا. ارے بھائی آپ بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کل کیا پڑھایا تھا، آج کیا پڑھانا ہے. اچھا جی نکالیں کتاب. تو یہ نہیں ہوتا. آپ نے گھر سے پلان کر کے آنا ہے رات کو. اب آپ اگر ایکسپیرینس ہے تو آپ کے ٹپس پر ہیں ہر چیز. ایک دفعہ آپ پلانر بنا لیں. پلانر بنانا بھی ضروری ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. تو آپ کہیں گے یار ہم تو یار رٹے میں ہر چیز ہم پلانر بنائے، رئیس صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پلانر بنائیں. نہیں جی پلانر ضرور بنانا ہے. پلانر تو ایک ہی دفعہ بنائیں گے نا یار آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر سال نیا پلانر بنائیں، نہیں ایک ہی دفعہ پلانر بنانا ہے. سمر ویکیشن میں بنا لیں، ونٹر ویکیشن میں بنا لیں، ٹاپک وائز سسٹمیٹکلی آپ بنائیں. آپ کے پاس نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے جب آپ بیٹھیں گے کام کرنے. جیسے آپ بچوں کو ہوم ورک دیتے ہیں تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جو اچھا مینجمنٹ ہوتا ہے، اچھا پرنسپل ہوتا ہے، وہ ہوم ورک دیتا ہے.
ہوم ورک دیتا ہے ٹیچرس کو، آپ جائیں اس ٹاپک کو سارے پلان کریں، یہ پلان کریں، یہ پلان کریں، یہ پلان کریں. لیسن پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ٹیچر جو کم ایکسپیرئنس ہے لیسن پلان کر کے پڑھائے گا وہ زیادہ اچھا پڑھائے گا، اور ایک 10 سال کا ایکسپیرئنس والا اور ٹیچر پڑھائے گا بغیر پلاننگ کے وہ اتنا اچھا نہیں پڑھائے گا. بچے اس سے امپریس ہوں گے جو پلاننگ سے پڑھا رہا ہے، اور جو اس سے امپریس نہیں ہوں گے جو وداؤٹ پلاننگ پڑھا رہا ہے. ہر چیز کی پلاننگ ان دنیا میں ضروری ہے. انسان کے ہر کام میں پلاننگ کے بغیر جو کام کیا جاتا ہے وہ معیاری کام نہیں ہوتا. جو پلان کے تحت کیا جاتا ہے وہ کام معیاری ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. یہ فرق ہے. تو ہر چیز میں، ہر پروفیشن میں اور ٹیچنگ میں زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. پلاننگ کے بعد پڑھانا اچھے ٹیچر کی نشانی ہے. بغیر پلان کے پڑھانا، یہ سوچنا جا کے کلاس میں آج کیا پڑھانا ہے، تو تعجب ہے بھائی. دیکھیں، مائنڈ نہیں کیجیے گا کہ حلال اور حرام کیا ہے. حلال وہ ہے کہ آپ کا کام ہے پڑھانا، آپ تندہی سے پڑھا رہے ہیں، آپ حلال روزی کما رہے ہیں، اس کا مطلب. اور آپ ایسے ہی پڑھا رہے ہیں کہ یار آج کیا پڑھانا ہے، لاؤ یار چلو ٹائم پاس کریں، تو وہ حلال نہیں ہے روزی. حلال حلال حرام میں یہی نہیں ہے کہ رشوت لیتا ہے بھائی، یہ حرام ہے. حرام تو یہ بھی ہے کہ جو آپ کی ڈیوٹی آپ وہ نہیں کر رہے. ڈیوٹی آپ کی اچھے سے اچھا پڑھانا، بہتر سے بہتر پڑھانا، ہر بچے کو بٹھا دینا دماغ میں کوئی چیز، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ کہیں یار سمجھے نہ سمجھے، یار میرے تو ڈیوٹی ہے پڑھا دینا. یہ پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہیں پڑھے. نہیں نہیں، جو نہیں پڑھتا اسی تو پڑھانا ہے آپ کو، اسی کو تو موٹیویٹ کرنا ہے پڑھائی کی طرف. جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں. کمال جب ہے جو نہیں پڑھنے والا بچہ ہے وہ پڑھنا شروع کرتے. میں یہ جو لیکچر ہے میرا، یہ جرنل ہے، یہ ٹیچرز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، مگر اس میں پیرنٹس نے بھی ٹیچرز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے، ہیلپ کرنی چاہیے. وہ ان کی صرف ڈائری دیکھ لے، ان کا ہوم ورک دیکھ لیں کیا ملا ہے، اور انہیں بٹھائیں کم از کم، جاؤ بھائی یہ کام کرو جو اسکول سے ملا ہوا ہے. یہ بھی جو پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے. میں نے پہلے لیکچر میں ہی کہا تھا کہ پیرنٹس ٹیچرز دونوں مل کر اسٹوڈنٹس پہ توجہ دیں. اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنا دونوں کا کام ہے. گھر پہ زیادہ ٹائم رہتا ہے مگر پیرنٹس ٹرینڈ نہیں ہیں. اسکول میں کم ٹائم رہتا ہے مگر ٹیچرز ٹرینڈ ہیں، ان کو اپنا پروفیشن کا سارا پتہ ہے کہ ہمیں یہ چیز کیسے ایکسپلین کرنی ہے، کیا کرنی ہے. سنسیئرٹی از مسٹ. میں کہوں کہ ٹیچنگ میں ہی سنسیئرٹی ضروری ہے؟ نہیں، ہر جاب میں آپ آفس میں بھی جاؤ گے تو سنسیئرٹی سے کام کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو جھاڑ پڑے گی اوپر سے افسران کی کہ بھئی یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں کیا وہ کرو. تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا جو کام، جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو اچھی طرح سے نبھائیں. اس میں کہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی میں نے اپنی جو زندگی گزاری ہے، لائف گزاری ہے 45، ویسے مجھے وہ لوگ جانتے ہیں جو گلستان کے ٹیچرز رہے ہیں، میرے ساتھ کام کیا ہے، اور کہ میرا کیا اصول رہا. اور میں پرنسپل بھی رہا ہوں تقریباً 1990 سے 2003 تک گلستان میں پرنسپل رہا ہوں. پھر 2004 سے 2019 تک میں پرنسپل رہا ہوں کسٹمز پبلک اسکول میں. تو جو ٹیچرز
وہ بھی سن رہے ہوں گے، اور میں کوئی ایسی بات کر نہیں رہا کہ جو میں نے نہیں اڈاپٹ کی ہو۔ میں نے اپنے تمام ٹیچر سے لیسن پلاننگ کروائی ہے، بنوائی ہے، بنوایا ہے پلانر، وہاں بھی بنوایا ہے، اور یہ کوشش کی ہے، فرینڈلی بھی رہا ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے ان کو وہ نہیں کروایا کہ پکنک نہیں ہونی چاہیے، یا یعنی گیمز بھی، کرکٹ بھی، فٹ بال بھی، ہاکی بھی، یہ سب اپنی جگہ، پڑھائی بھی اپنی جگہ۔ یہ نہیں کیا کہ بس سختی کرنی ہے بس، اور ٹیچرز کو ہلنے نہیں دینا ہے، نہیں نہیں نہیں، آپ انجوائے بھی کرائیں ٹیچرز کو۔ وہ اگر اپنا کام اچھا کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کریں، اس کی سیلری کو بھی کنسیڈر کروائیں مینجمنٹ سے، اور مینجمنٹ کو بھی مشورہ دیں ایز اے پرنسپل کہ ہاں جی ایسا کریں، سیٹ فیس یہ کر دیں، اب فیس یہ بڑھا دیں تاکہ سیلری آپ بڑھا سکیں۔ ہر سال گورنمنٹ جب سیلری بڑھاتی ہے تو مہنگائی تو بڑھ جاتی ہے، تو اگر ٹیچرز، پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کی سیلری نہ بڑھے تو ان کو سفر کرتے ہیں پھر وہ۔ تو میرا یہ جو دونوں گلستان اسکول کے بھی ٹیچرز اور سارے امپلائیز اور میری یہ نیچر جانتے تھے کہ میں پہلے مینجمنٹ کو بات طریقہ بتاتا تھا کہ بھئی یہ فیس آپ یہ بڑھا سکتے ہیں، وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی، اتنی فیس نہیں بڑھے گی، اور کیونکہ اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں تو جو اماؤنٹ آئے گا اس میں آپ اتنی پرسنٹ سیلری بڑھا سکتے، پورا بنا کے دیتا تھا میں پورا۔ یہ گواہ ہیں گلستان کے ٹیچرز بھی اور کسٹم پبلک اسکول کے ٹیچرز بھی۔ اگر یہ میری لیکچر سن رہے ہیں تو اگر کوئی ویریفائی کرے تو بالکل میں نے ایسا کیا ہے۔ ہاں، خدا کا شکر ہے، اور مگر وہ ان کو یہ انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر وہ سب دل لگا کے بھی پڑھتے ہیں، پریشانی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، تو وہ اپنا کام پھر زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ گلستان اسکول بھی ایسا تھا ماشاءاللہ سے کہ اس میں جو سیلریز تھیں گورنمنٹ کے ٹیچر سے زیادہ تھی ایک دور میں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیا وہاں کی سیلریز ہیں اور گورنمنٹ کی سیلریز، ماشاءاللہ سے گورنمنٹ کی سیلری جو ہے ٹیچرز کی اب اچھی ہے، اور ہم نہیں کہتے کہ پرائیویٹ میں بھی بہت سے اچھے اسکول ہیں۔ اگر کوئی اسکول اس سلسلے میں بھی میرے سے مشورہ کرنا چاہے مینجمنٹ، تو میں اس پورا یہ اکاؤنٹس کا میں بڑا اس طرح سے ارینج کرتا ہوں کہ آپ کے جو فیس ہے اور آپ کا ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس کے حساب سے اتنی فیس پڑھائی جائے کہ اتنا اماؤنٹ آپ کے پاس آئے، تو 10% جو گورنمنٹ نے بڑھائی ہے اگر سیلری، وہ آپ اپنے ٹیچرز کی بڑھائیں گے تو آپ پر کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا، کچھ آپ کے پاس آپ کے ایکسپینڈیچر کا بھی خرچہ بڑھتا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس آئے گا پیسہ۔ اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں، اگر آپ کے اسکول کی ٹیچنگ اچھی ہے، رزلٹ اچھا ہے، اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہوا ہے آپ نے، تو پیرنٹس پھر کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا فیس بڑھنے پر۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ ہاں جی یہ جب سیلری بڑھائے گا اسکول مینجمنٹ تو انہیں کچھ فیس میں بڑھانا پڑے گا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ 100 روپے آپ نے بڑھائی ہے اگر سیلری ایک ٹیچر کی تو 100 ہی روپے ہر بچے کی فیس، نہیں نہیں، بچے کی تو آپ فیس بڑھائیں گے 50 روپے یا 25 روپے بھی بڑھائی۔ ایک بات کہہ رہا ہوں میں، تو اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں تو اس کا اماؤنٹ ایسا آئے گا کہ آپ 10% اگر بڑھائیں گے تو اس میں کور ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ میں کئی اسکولوں میں یہ سب کروا چکا ہوں۔ میں نام نہیں لوں گا اسکول کا، اچھا نہیں لگتا کہ آپ، اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ
جائیں گے ویریفائی کرنے، تو میرا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، خدا کا شکر ہے میں کئی اسکولوں میں یہ سب کچھ مینج کروا چکا ہوں، اور ابھی بھی میں جو تھوڑا لیٹ ہوا ہوں اس لیکچر کے لیے، تھوڑی اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ میں نے ماڈل لیسن بھی دیے، میں نے ورکشاپس بھی کیے ہیں، تو اگر میں نے جیسے کہ میں نے اپنا نمبر بتایا تھا، اس کے اوپر لوگ واٹس ایپ بھی کر رہے ہیں، اور مجھے ٹیلی فون بھی کیا ہے کچھ لوگوں نے، اور پھر ہم نے جا کے میٹنگ کی ہے اور بتایا ہے۔ تو میرا جو لیکچر ہے، میں گھر پہ، میرا آفس بھی ہے، میں نے اپنا گھر پہ آفس بھی بنایا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ تو کسی جو میرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ان کو میں اپنے گھر پہ بھی بلا بھی لیتا ہوں آفس میں، اور پھر ڈسکس کرتے ہیں، پھر اسکول جاتے ہیں، اور جو بھی ان کے پرابلم سولو ہوتے ہیں وہ سولو کرتے ہیں۔ جب سولو کرتے ہیں پرابلمس ٹیچرس کے ساتھ میٹنگ بھی ہوتی ہے، ٹیچرس مینجمنٹ سے ڈسکس کر کے جو ٹیچرس کی جو ویکنیسز ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کو ان کے سبجیکٹس کی پلاننگ بتاتے ہیں، ان کے سبجیکٹس کو امپروو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، ان کو بکس انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ آپ یہ ایکسٹرا بکس پڑھیں۔ دیکھیے جی، جب آپ کسی پروفیشن میں ہوتے ہیں تو اس کے ایکسٹریم پر جانے کی کوشش کریں، اسٹیبل نہ ہو جائے کہ اب ہمارا تو بس یہ پڑھانا ہے، بس یہی تو پڑھانا ہے، بس یہ بک ہے، یہ بک پڑھانی ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے آپ بک چینج ہو جائے یا کوئی اور سبجیکٹس بھی پڑھائیں، آپ اگر پڑھاتا ہے، آپ کی نالج ہے۔ دیکھیں جی، جتنا آپ پڑھاتے ہیں، یہ تو ایک ایڈوانٹیج ہے ٹیچر کی تو لرننگ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے جب وہ پڑھاتا ہے۔ جتنی دفعہ ایک چیز کو پڑھائیں گے اتنی دفعہ آپ کا وہ لرننگ جو ہے پرفیکٹ ہو جائے گی۔ پھر آپ یہ نوٹ کریں کہ ایک سال اس ٹاپک کو پڑھایا تھا تو دوسرے سال آپ کچھ نئے آئیڈیاز آئیں گے اور خود ہی اس پہ کچھ تبدیلی لے آئیں گے، اس میں ایڈ کر دیں گے کچھ چیزیں کہ ہاں۔ اور جو ٹیچرز یہ سوچتے ہیں کہ بس یار یہ تو پڑھانا ہے یار، ختم بات، پڑھا لیتے ہیں، ابھی میں کہاں میرے پاس وقت ہے۔ دیکھیں جی، ٹیوشنس پڑھاتے ہیں ٹیچرس، ضرور پڑھائیں بھائی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیچر کو ٹیوشن نہیں پڑھانی چاہیے، بالکل صرف اسکولوں میں پڑھانا نہیں، آج گزارا نہیں ہوتا، ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے، پڑھاتے ہیں بچے۔ میں نے بھی پڑھائی ہے، میں کہوں کہ میں نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھائی جی، نہیں جی، میں نے بھی پڑھائی ہے ٹیوشن ضرور، مگر دیکھیے نا، ہر چیز کے لیے جب تک آپ آنیسٹلی نہیں پڑھائیں گے اور بچے کو اٹریکٹ نہیں کریں گے، دیکھیے جی، جتنا اچھا پڑھائیں گے آپ کو اتنی زیادہ ٹیوشنس ملیں گی، کیونکہ بچہ گھر جا کے بتاتا ہے یہ سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں، ٹیوشن ان سے لیں میری اگر پڑھوانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایڈوانٹیج ہے اچھا پڑھانے کا، یہ نہیں کہ وہ گھر میں اسکول میں تو آپ پڑھا ہی نہیں رہے، ٹیچر نے کہا کہ آپ ان سے پڑھ لو تو بچہ تو خود ہی کہہ دے گا نہیں جی، یہ تو ویسے ہی نہیں پڑھاتے ہیں، تو یہ ٹیوشن میں کیا پڑھائیں گے۔ تو یہ ہر چیز کا ایڈوانٹیج ہے، آنیسٹلی اگر آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی برکت دے گا، اور میں خلاف نہیں ہوں کہ آپ ٹیوشن نہ پڑھائیں، بالکل میں نے پڑھایا ہے بھائی، میں نے بہت ٹیوشنیں پڑھائی ہیں، تو میں کہوں گی نہیں جی، مگر آنیسٹلی جو کام بھی کریں آنیسٹلی کریں۔ ہاں، ان ٹیچروں کی بالکل ریسپیکٹ نہیں ہوتی، ان ٹیچروں کو بالکل بچے ریسپیکٹ نہیں دیتے جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں پاس کروانے کے لیے۔ میرے اسکول کا بچہ ہے، اچھا بس پڑھوا لیں، فیس لے لی اور پاس کروا دیا، پڑھایا نہیں، نہ ٹیوشن پہ پڑھایا نہ کلاس میں پڑھا رہے ہیں، تو وہ اس ٹیچر کی ریسپیکٹ نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کی وقت پر
بچہ سامنے تو کچھ نہیں بول سکتا، نہیں بولے گا، مگر دل میں اس کے وہ نہیں، عزت نہیں رہے گی آپ کی، یہ خیال کر لیں آپ۔ جو کام بھی کریں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، پیرنٹس ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، سب آنیسٹلی کریں، جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ڈیوٹی کرے۔ اسٹوڈنٹس پڑھیں، ٹیچرز پڑھائیں، پیرنٹس نگرانی کریں ان بچوں کی، گھر میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں، بالکل ضرور دیکھیں کہ ہوں اسکول میں کیا ہو رہا ہے، کاپیاں دیکھیں، ڈائری دیکھیں، اور ان کو گائیڈ کرے۔ ان کا ایک ٹائم فکس کر دیں گھر پہ، 1 گھنٹہ پڑھنے کا یا 2 گھنٹہ پڑھنے کا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، صرف 1 گھنٹہ ڈیلی پڑھے بچہ اسکول کے علاوہ گھر میں، وہ کافی ہوگا، مگر ریگولر پڑھے، ریگولر۔ یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ پڑھ لیا، ایسا نہیں، ریگولر پڑھے، ½ گھنٹہ پڑھے، ریگولر کام کرے، لرن کرے، تو انشاءاللہ وہ اپنے اس میں کرے گا۔ اچھا، میں اب آخر میں اپنا ایک دفعہ اپنا نمبر واٹس ایپ کا ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے نوٹ نہیں کیا، اس لیکچر میں ہے، آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں۔ میرا نام آپ کو کریں گے تو میرے سارے لیکچر آ جائیں گے، تو اس میں کسی پہ دیا میں اس میں بھی دے دیتا ہوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، مانگتے ہیں، مانگا بھی ہے مجھ سے کچھ لوگوں نے، تو اس لیے ہر لیکچر کے اینڈ میں اپنا نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں: 0331 3444711۔ میں نے جو یہ نمبر بتایا ہے ٹیلی فون کا، اس پہ آپ مجھے واٹس ایپ کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، اس سے پوری کنورسیشن ہو سکتی ہے۔ وائس چیٹ کر سکتے ہیں، وائس میسیج بھیج دیں، میں آپ کو وائس میسیج سے آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ آپ کے پرابلمس ٹیلی فون پہ بھی ریزالو کر سکتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہا ہے میرا کوئی موٹو ہے یا میرا یہ کوئی وہ ہے، یہ میرا کوئی بزنس نہیں ہے، یہ بھی ایک میں خاص بتا دوں کہ کہیں میں جو لیکچر دے رہا ہوں اور یہ سب جو کر رہا ہوں، تو شاید میں ورک شاپ زیادہ سے زیادہ اسکول مجھے کال کریں، ٹیچرز کال کریں، وہ تو میرا اس کے چارجز میں لوں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ اس سے ٹیلی فون پہ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے میں مینجمنٹ جو ہے اسکول کا، جو اونرز ہیں، وہ میرے سے اپنے اسکول کا، جو کئی اسکول لاس میں چلے گئے کیونکہ یہ کورونا کی وجہ سے، ان کو کے لیے بھی میرے پلاننگ ہے، ان کے بھی کو میں پلان کر سکتا ہوں، ان کو بھی ایسے ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ وہ پھر دوبارہ اپنے اسکولوں کو پروفٹ میں لا سکتے ہیں۔ اس پروفٹ کا مطلب یہی ہے، صرف میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی بزنس نہیں ہے جی، ایجوکیشن کو بزنس نہ بنائیں، خدمت ہے یہ، مگر اس میں ظاہر ہے آپ کو روزی تو کر لینا، کمانا ہے نا جی۔ تو جو آنر ہے یہ تو ایسا ہے نہیں کہ وہ نہیں جی، وہ تو بس خدمت کریں اور کوئی پیسہ نہ لیں، سب لیں، جو فیس ہو ٹیچر کو بانٹ دیں، نہیں جی، ان کا اپنا بھی مارجن ہونا ضروری ہے۔ آپ کوئی مینجمنٹ، کوئی آنر اپنے اسکول کا اگر اکاؤنٹس کروانا چاہتا ہے مجھ سے، اگر کوئی لاس میں جا رہا ہے، تو اس کا میں سسٹم ایسا میں کر دوں گا انشاءاللہ کہ آپ کی کیا فیس ہے، کیا اسٹرینتھ ہے، اور کتنے ٹیچرز ہیں، اور کیا کیا سیلریز ہیں، کیا یہ سارا بڑا ایزی، مگر میرے لیے تو بہت ایزی ہے بھائی، کیونکہ میں تو اتنے عرصے میں انوالو رہا ہوں اس میں، اکاؤنٹس پورا میں ہی چلاتا تھا۔ اکاؤنٹس کے جو بھی انچارج تھا، اس کو میں اپنے پاس روزانہ بلا کے سب پوچھتا تھا، کیا فیس آئی، کتنی آئی، کیسے آئی، کیا ہوا، کتنا ایریا ہے،
یہ ساری باتیں ہر اسکول کا پرابلم ہے جی. ایریئرس ہو جاتے ہیں بچوں کے، ٹیچرس اسٹوڈنٹ. ایسا تو نہیں ہے کسی کا 2 مہینے فیس نہیں دے گی تو اس کو نام کاٹا اور فارغ کر دیا. کچھ اسکول کرتے ہیں ایسا، میں نہیں کہہ رہا. جو بڑے اسکول ہیں جن کے اسکولوں میں بڑے گھر کے بچے پڑھتے ہیں تو ان کو تو ویسے بھی پرابلم نہیں ہوتا، وہ لاپرواہی میں نہیں دے پاتے ہیں، فیس دیتے ہیں. مگر جو ایوریج فیملی کے بچے ہیں جو ان کا بھی دیئر از اے سسٹم. میں ان کو اس طرح سے یہ کر سکتے ہیں، ہم انسٹالمنٹ بھی کروا سکتے ہیں. میرے سے اس کا میں کہوں کہ میں بہت ایکسپرٹ ہوں اس کا، خدا کا شکر ہے. میرے اکاؤنٹس میرا کوئی سبجیکٹ نہیں رہا ہے میں نے، مگر اسکول دونوں اسکولستان اسکول کا بھی جب تک میں پرنسپل رہا وہاں، اور 15 سال میں پرنسپل یہاں کسٹمس پبلک اسکول، سارا اکاؤنٹس میں مینٹین کرواتا تھا اکاؤنٹنٹ سے سارا. اور اس طرح سے ہم لے کے چلتے تھے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو اور پروفٹ میں جائے اسکول. کوئی لاس میں جا رہا ہے اسکول، ہم اس کو اس طرح سے مینیج کریں گے اکاؤنٹس، اس طرح سے فیس کریں گے، اس طرح سے سیلریز کریں گے، تاکہ مینجمنٹ اور ٹیچرس میں بھی انڈرسٹینڈنگ رہے. ان کی اگر سیلری آپ نہیں بڑھائیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر ڈس آرڈن ہوں گے، پھر وہ اسکول چھوڑ کے بھی جائیں گے. ان کو آفر ہو جائے گی کسی اچھے اسکول سے، وہ چلے جائیں گے، پھر آپ کے پاس کیوں رہیں گے کم سیلری میں. تو یہ ساری باتیں بیلنس ہوتی ہیں. اور یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ آپ لاس برداشت کریں، آنرس یا مینجمنٹ لاس برداشت نہ کریں، اس کو ارینج کریں. تو اس سلسلے میں بھی اگر کوئی اسکول پریشان ہے فیس کا، میں کئی علاقے ہیں جن کی فیسز کم ہے، 1500 کی فیس ہے اسکول کی. کچھ علاقے ایسے ہیں 1000 بھی ہے جی. پھر اسٹرینتھ زیادہ ہے، اسٹرینتھ زیادہ ہوگی ظاہر ہے جب اتنی کم فیس ہے. وہ علاقہ ایسا ہے تو اس پہ مینیج کرنا، اور پھر اس پہ ٹیچر رکھنا، اور پھر اس پہ اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا. دیکھیے جی، آپ کے پاس ایڈمیشن جب ہی آئے گا جب پیرنٹس دیکھے گا کہ اسکول کے بچے جو باہر نکلتے ہیں تو کیسے نکلتے ہیں، کیسے باتیں کرتے ہیں، اور کیا ہیں یہاں کے اسکول کے بچے. اگر مینرز سیکھ رہے ہیں، مینرڈ ہیں، تو وہ پھر اپنے بچوں کو بھی ڈالے گا اس اسکول میں. کوئی خوف فیس جو بھی ہو، علاقے وائز ہوتی ہے فیس، یہ فیکٹ ہے. یہ ساری باتیں میں ہر چیز کو آبزرو کرتا ہوں، ڈسکس کرتا ہوں، اور پھر مشورہ دیتا ہوں. پھر اب جب آپ کا فائدہ ہوگا اس مشورے سے میرے، تو آپ ضرور وہ اڈاپٹ کریں گے. میری کوئی ایسی خاص فیس نہیں ہے جی. آپ میرے سے ٹیلی فون پہ کوئی مشورہ لیں گے تو میں ویسے ہی بتا سکتا ہوں. آپ میرے پاس آئیں گے آفس میں، مگر میں جینوئن لوگوں کو ہی اپنے پاس بلاتا ہوں بھائی، اپنے گھر آفس میں. جو جینوئن ہوں گے انہیں کو، جنہوں نے واقعی میرے سے مشورہ لینا ہے، وہ یہاں آئیں گے، میرے سے ڈسکس کریں گے. تو بھی میرے پاس میری کوئی فیس نہیں ہے اس کی. ہاں، آپ اپنے اسکول میں بلائیں گے اور پھر ورک شاپ کرنا ہے، ٹیچرس کو ٹرین کرنا ہے، اس کی ایک فیس ہے. میرا آنا جانا، میرا ٹائم، یہ سب ہے. تو یہ میرا، مگر یہ کوئی بزنس نہیں ہے، خدا کا شکر ہے. میرے ماشاء اللہ سے ویل آف ہوں. میں اپنا کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس سے میں ابھی، کیونکہ میری ایج بھی بھائی ایسی ہے کہ میں زیادہ اتنا ایگزرشن میں نہیں کر سکتا. میں بڑا لمیٹڈ اسکولس کو انگیج کرتا ہوں اور ان کو اپنے حساب سے ٹائم دیتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے ہفتے میں 4 دن بزی ہوں جی، اسے آج اس اسکول میں جا رہا ہوں، کل اس اسکول میں. ہفتے میں 2 اسکول زیادہ سے زیادہ انگیج کرتا ہوں جو
ہفتے میں 2 سے زیادہ اسکولوں کو میں نہیں ٹائم دیتا آپ لوگ، اور وہ پریفرنس ہوتا ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو والی بات. تو اس میں جو ٹیلی فون پہ کرتے ہیں تو ان سے میری کوئی فیس نہیں ہے. بھائی آپ کا پرابلم ہے آپ مجھے بتائیں پورا، تو میں آپ کو اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا. آپ بھیجیں گے کسی کو ٹیچرس کو تو پھر میں اپنے آفس میں بھی اسے سمجھا سکتا ہوں. آپ آئیں میرے سے ملیں. ان سب کی کوئی فیس نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بزنس کر رہا ہوں. میں نے ابھی جو لیکچرز دیے ہیں شاید آپ لوگوں کو ایسا لگے کہ یہ تو رئیس صاحب تو بس سیدھی سیدھی یار ایسے باتوں میں ہی سمجھاتے ہیں، اور یہ بات تو اس کا امپیکٹ آپ اگر سنسیئر ہیں اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، ایجوکیشن سے، تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ میرے آدھے گھنٹے کے لیکچر سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے اللہ نے چاہا تو. ہاں تو بالکل میں جب آپ کے اسکول میں آؤں گا، اسکول میں میٹنگ کروں گا، ٹیچرس کو ورک شاپ کروں گا، ماڈل لیسن دوں گا، تو اس کی فیس ہے میری. ہاں وہ میں ایسے ہی فری میں. ہاں میرے گھر آئیں گے آپ آفس میرے سے ٹیلی فون پہ مشورہ کریں گے، وہ میں ویسے ہی دیتا رہتا ہوں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر آپ کا مسئلہ اس سے میری باتوں سے حل ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے اسکول میں مجھے بلائیں.